سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ غم جتنا بھی بڑا ہو سدا نہیں رہتا، دکھ کتنا ہی زیادہ ہو وقت کی گرد اسے اپنی لپیٹ میں لے کر بھولا بسرا کر دیتی ہے۔ اذیت کی انتہا اگر وقت بیتنے کے ساتھ راحت میں نہیں بھی ڈلتی تب بھی اذیت میں پہلے جتنا دم خم باقی نہیں رہتا۔ بچھڑنے والا جتنا بھی پیارا ہو اس کے دور جانے کی حقیقت کو تسلیم کر لینا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو بھی پلوشہ کی جدائی کا دکھ جھیلنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میری چھٹی پوری ہو گئی تھی مگر میں واپس جانے پر تیار نہیں تھا۔ راؤ تصور صاحب نے کمانڈنگ آفیسر سے بات کر کے مجھے یونٹ کی طرف سے 2 ماہ کی مزید چھٹی دلوا دی تھی۔ دوست احباب مجھے ملنے اور تسلی دینے آئے تھے۔ اورنگزیب صاحب نے بھی آ کر تعزیت کی تھی۔ واپس جاتے ہوئے میں نے کار کی چابی شکریہ کے ساتھ ان کے حوالے کر دی۔ ایک دن پلوشہ کی ماں گلناز مجھ سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس انگور اڈے پر چلی جاؤں۔ میں نے پوچھا، یہاں کوئی تکلیف ہے ماں جی؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، تکلیف تو کوئی نہیں بیٹا، مگر اب ہم کس رشتے سے یہاں رہیں گے؟ میں زخمی لہجے میں بولا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بے وفا کے جانے سے ہمارے سارے رشتے ٹوٹ گئے ماں جی؟ پھر بھی بیٹا، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا۔ میں فوراً قطع کلامی کرتا ہوا بولا، ماں جی، آج کے بعد اگر ایسا کچھ بھی کہا تو سچ میں خفا ہو جاؤں گا، اور آپ یقیناً نہیں جانتی کہ ہم دونوں بہت پہلے شادی کر چکے تھے۔ بعد والی شادی تو بس آپ، ابو جان اور پھپھو جان کی خاطر کر رہے تھے، اور پتہ ہے اس نے اپنے علاقے کے رواج کے مطابق کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ پلوشہ کی بات ذہن میں آتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ پورے 50 لاکھ، اور وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع ہے۔ اس کی ساری رقم آپ کی اور عدیل ہی کی تو ہے، اور یہ رقم آپ کی ضروریات کے لیے کافی سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ وہ عدیل کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں عدیل کو واپس انگور اڈے بھیج کر اس کی روح کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر میں لبوں سے لگاتا ہوا بولا، آپ پلوشے کی ماں ہیں اور اس کی ہر چیز سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی اس سے تھی۔ آپ میری بھی ماں ہیں، کبھی دل میں ایسی ویسی بات کو جگہ نہ دینا۔ اس گھر پر آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا ابو جان کا۔ یہ پلوشہ کا گھر ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ جیتے رہو بیٹا، اس نے دست شفقت میرے سر پر رکھ دیا تھا۔ یہ مقدس ہاتھ جانے کتنی بار انہوں نے میری پلوشے کے سر پر بھی رکھا ہوگا۔ سکون اور اطمینان میرے رگو پے میں اتر گیا تھا۔ میں ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، یہ شفقت بھرا ہاتھ کبھی بھی میرے سر سے نہ ہٹانا ماں جی۔ فوجی کی عام دنوں کی چھٹی پر لگا کر گزرتی ہے، مگر اب پلوشہ کی جدائی میں میرا ہر دن صدیوں کی مسافت پر مشتمل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود چھٹی کے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ میں واپس یونٹ پہنچا۔ دوست احباب ایک بار پھر تسلی دینے اور حوصلہ بڑھانے میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سردار بھی یونٹ واپس پہنچ گیا تھا۔ ایک بار وہ میرے گھر بھی آ چکا تھا، لیکن نامعلوم کیوں میں نے اس سے بات چیت کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کئی بار اپنے ناکردہ جرم کی معافی مانگ چکا تھا، مگر میں خاموش رہ کر اس کی ہر کوشش کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کی ٹانگ کا پلستر اتر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا تھا۔ یونٹ واپسی کے 2-3 دنوں تک مجھے کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ ایک رات مجھے حکم ملا کہ اگلے دن میری کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیشگی ہے۔ صبح 9 بجے میں کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے سب سے پہلے پلوشہ کی موت کی تعزیت کی، اور اس کے بعد بتایا کہ چونکہ انہیں ہائی کمانڈ کی طرف سے سختی سے سزا سنانے کا حکم ملا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میرا حوالداری کا رینک توڑ کر مجھے دوبارہ سپاہی بنا دیا تھا۔ مجھے نہ تو رینک کا شوق تھا اور نہ میں مزید نوکری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر، میں ڈسچارج جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں خود کو مزید پاک آرمی کی خدمت کے قابل نہیں سمجھتا۔ شاید تم رینک ٹوٹنے کی وجہ سے دل گرفتہ ہو۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا، اگر ایسا ہے تو فکر نہ کرو، 1 سال کے اندر میں تمہیں دوبارہ حوالدار بنا دوں گا، لیکن فی الحال تمہارا رینک توڑنا ضروری تھا، کیونکہ نادانستگی ہی میں صحیح تم آرمی کا قانون توڑنے کے مجرم ہو۔
نہ تو مجھے اپنے جرم سے انکار ہے اور نہ ہی مجھے رینک کا شوق ہے، بس اب میں خود کو نوکری کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے باعزت ڈسچارج کر دیا جائے۔ میں نوکری چھوڑنے پر مصر تھا۔ جاؤ فی الحال آرام کرو اور جتنی چھٹی کی ضرورت ہو لے لو، اس بارے بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے میری خواہش پر ذرا بھر دلچسپی کا اظہار کیے بغیر مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں سلوٹ کر کے ان کے دفتر سے نکل آیا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی استاد راؤ تصور صاحب، استاد فیاض، استاد بدر الدین آوان، استاد اشفاق تنولی اور میرے دوسرے استادوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تمام نے کھل کر میرے فیصلے کو رد کیا اور بجائے منت کے یہ حکم دیا کہ اگر میں نے ڈسچارج ہونے کی باقاعدہ درخواست دی تو وہ درخواست فوج سے ڈسچارج ہونے کی نہیں، ان سے تعلق توڑنے کی درخواست ہوگی۔ اپنے ان استادوں سے میرا تعلق ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا حکم ٹال سکتا، انہیں مجھ پر کوئی مان تھا تو ہی انہوں نے منت کے بجائے دھونس دھمکی سے کام لیا تھا۔ میں نے ان کے حکم کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ شام کو حوالدار میجر نے مہینہ چھٹی کے راہداری میرے حوالے کی، جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ گھر جا کر میں پلوشہ کی یادوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہاں تمام دن اور رات کا بیشتر حصہ دوست احباب کی معیت میں گزرتا تھا، اس لیے دشمن جاں کی یادوں سے کچھ افاقہ رہتا تھا، ورنہ تو وہ ہر لمحہ میرے پاس ہی موجود رہتی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے بچھڑنے کا خوف ستاتا رہتا تھا۔ مجھ سے دور جانے کے خیال سے وہ اکثر رات کو اٹھ کر مجھ سے لپٹ جاتی اور اس وقت ساتھ نبھانے کی ساری قسمیں اور وعدے مجھے دہرانا پڑتے، یوں گویا اسے میں نے ہی چھوڑ کر جانا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی۔ اور جب وقت آیا تو خود ہی سارے وعدے اور قسموں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا کر اتنی دور چلی گئی جہاں تک میری سوچ کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ ایک بار اس نے میری گود میں سر رکھ کر ایک نظم گنگنائی تھی۔ اس کی مدھر آواز میں سنائی ہوئی نظم مجھے آج بھی ایسے ہی یاد تھی جیسے گھڑی بھر پہلے کی بات ہو۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم رنگین روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ میرا دل تھا۔ اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو اور اس کی دیواریں جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں جنبشوں میں تمہیں ملوں گی، تم اوس قطرے کے آنسوؤں میں تلاش کرنا، میں وسعتوں میں تمہیں ملوں گی۔ اگر اوس قطرے کے آنسوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا، ہر ایک پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکی ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی راکھ دریا میں ڈال دینا، میں سمندروں میں سفر کروں گی، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پر رک کر تم کو صدائیں دوں گی، سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پر بھی اترنا۔ نہ جانے وہ کس جزیرے پر رک کر مجھے صدائیں دے رہی تھی کہ اس کی صدائیں میری سماعتوں تک ہی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تربیتی مشقیں فوج کی روزمرہ کا معمول ہے۔ ذہن بٹانے کے لیے میں بھی تربیتی مشقوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ نئے سنائپرز کو تربیت دے کر میں گویا استاد کے درجے پر ترقی پا گیا تھا۔ میرے عملی تجربات ایسے تھے کہ استاد تصور بھی مجھ سے مشورہ لے کر میری عزت افزائی کرتے رہتے۔ دن بھر کی سخت تربیتی مشقوں کے بعد رات کو اچھی خاصی نیند آتی، البتہ کبھی کبھار پلوشہ میرے خوابوں کو رونق بخشنے آ جاتی۔ ایک رات وہ میرے خواب میں آئی تو خفا خفا سی تھی۔ کیا ہوا چندا؟ اس کی ناراضی بھری نگاہوں کی تاب لانا میرے لیے کہاں ممکن تھا۔ آپ میرے سردار بھائی سے خفا کیوں ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر اس نے تمہیں گھر واپس بھیج دیا ہوتا اور اکیلا میری بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے جاتا تو کبھی بھی یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ اس نے منہ بنایا۔ آپ کے خیال میں نے ان کی بات فوراً مان جانی تھی، ہے نا؟ اور یہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے مجھے واپس بھیجنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ مگر چھوڑیں اگر مگر کو، اور ابھی ابھی اٹھ کر ان سے خفگی دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں چلنے والے پنکھے اور ایئر کولر اگست کی گرمی سے لڑنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سردار کی چارپائی مجھ سے 3 چارپائیوں کے فاصلے پر پڑی تھی۔ کروٹوں کا تسلسل اس کے جاگنے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہاتھ والا پنکھا تکیے کے نیچے سے نکال کر میں اس کی چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار سے ٹنگی گھڑی رات کے 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کی چارپائی کے سامنے رکتے ہوئے میں دھیمے لہجے میں بولا، اگر نیند نہیں آ رہی تو باہر چلتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جاگ ہی رہا تھا۔ فوراً اٹھ بیٹھا۔ پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے۔ ہم دونوں لان میں لگے سنگی بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔
سردار میرے ماضی کے رویے کا ذکر کیے بغیر یوں گپ شپ کرنے لگا جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہارا بھتیجا سلطان بہت شرارتی ہو گیا ہے یار، اور اب اسے نئی ماں کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ اس دن تم لیزونا بہن کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پرسوں آ رہی ہے، میں بھی کل چھٹی لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ہنسا، 10 دنوں کی چھٹی جا رہا ہوں، کوشش یہی ہوگی کہ کوئی دن ضائع نہ جائے۔ کیوں، ایئرپورٹ پر نکاح خواں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر ہمارے آنے کا انتظار کریں گے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب مجھے بھی اپنی چھٹی کا بتا دینا چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولا، میں بتا چکا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کب؟ آج ہی حوالدار میجر کو بتایا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لیزونا کی آمد کا سن کر تم ضرور میرے ساتھ چلو گے۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم گھنٹہ ڈیڑھ وہیں بیٹھے گپیں ہانکتے رہے، اور پھر مچھروں کی مسلسل یلغار سے تنگ آ کر وہ بارک میں گھس گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھا رہا۔ سردار خان ایک مخلص دوست تھا، اس نے میرے پچھلے دنوں کے رویے کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک میرے دماغ میں جینی کا خیال ابھرا۔ میں نے کلائی سے بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، صبح کے 4 بج رہے تھے، گویا ان کے پاس شام کے 6-7 بجے کا وقت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نیو یارک کا وقت ہم سے قریباً 9 گھنٹے پیچھے ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی یادداشت کھنگالی، ذرا سی کوشش سے اس کا نمبر مجھے یاد ہو گیا تھا۔ موبائل فون نکال کر میں اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کال وصول کر لی گئی۔ میں نے اس کی حیرانی بھری ہیلو کے جواب میں پوچھا، جینی کیسی ہو؟ زی، اس نے مجھے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ شکر ہے تمہیں میری بھی یاد آ گئی، جانے کب سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں اپنی شادی پر بلانا تھا مگر تمہاری کال ہی نہ آئی، مجبوراً مجھے تمہارے بغیر ہی شادی کرنا پڑی۔ مہینہ ہو گیا ہے میری شادی کو، وہ پرجوش لہجے میں بولتی گئی۔ میں نے اس کے نام کو مزید مختصر کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو جی۔ شکریہ زی۔ اچھا کیسا ہے؟ بہت محبت کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ اس وقت بھی باورچی خانے میں گھسا رات کا کھانا بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو کہتا تھا کہ کسی ہم مذہب اور ہم تہذیب سے شادی کر لو، مزے کرو گی۔ زی، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ میں کیا چاہتی تھی، اور سچ کہوں تو میری دلی تمنا اب بھی وہی ہے۔ اگر باورچی خانے میں کھانا بنانے والے شوہر صاحب نے تمہاری بیہودہ بات سن لی تو دیگچا تمہارے سر میں دے مارے گا۔ اسے میں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں، وہ تمہاری اس آفت کی پرکالا کی طرح نہیں ہے۔ اس نے پلوشا کا ذکر کرتے ہوئے گویا میرے دل کے زخم کو ردے۔ ویسے کیسی ہے، اور کیا اسے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا تھا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے بے چینی سے پوچھا، زی کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ نہ جانے کیسے اسے میری خاموشی سے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ جینی وہ نہیں رہی۔ بمشکل مختصر سا فکرہ میرے حلق سے برآمد ہوا۔ کیا مطلب نہیں رہی؟ وہ حیرانی سے چیخ پڑی تھی۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میری بے گناہی کے ثبوتوں کے حصول کے لیے مجھ سے پہلے نکلی تھی، بس اسی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور جانتی ہو، مرنے سے 2-3 دن پہلے وہ تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تم اس کی مدد ضرور کرو گی۔ میں اس کی مدد ضرور کرتی زی، وہ بہت پیاری تھی۔ سچ کہوں تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، وہ اس قابل تھی کہ اسے چاہا جاتا۔ جینی کی آواز میں شامل دکھ مصنوعی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو اس کے ذکر کو، کوئی اور بات کرو۔ وہ خلوص بھرے لہجے میں بولی، زی اگر کہو تو میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں یا تمہیں امریکہ بلوا لیتی ہوں، اور یقیناً میں اب بھی اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہوں۔ جینی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہو، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مجھے بھی تم اتنی ہی پیاری ہو، لیکن اپنے تعلق کے بارے میں تمہیں پہلے بھی تفصیل سے بتلا چکا ہوں۔ تم ہمیشہ میری بہت اچھی دوست رہو گی، ایسی دوست جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، زی تم اس کے لیے بہت زیادہ روتے ہو نا؟ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، نہیں بس کبھی کبھی۔ اچھا یاد آیا، تم نے بیچارے نک سٹیورٹ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک دم موضوع تبدیل کر دیا۔ تم تک یہ بات پہنچ گئی تھی؟ جب اسے گولی لگنے کی بات مجھ تک پہنچی تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ زی کا کام ہے۔ بعد میں لورا براؤن سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے تصدیق کر دی کہ نک سٹیورٹ ایس ایس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ وہ تم سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ جب اسے میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں معلوم ہوا تو کافی دیر تک تمہارے بارے میں گپ شپ کرتی رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، ویسے اسے کس خوشی میں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے اجمالاً اسے زندہ چھوڑنے کی وجہ بیان کر دی۔
بہرحال وہ کسی اور خوش فہمی میں تھی۔ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا، ویسے دکھنے میں کیسی ہے؟ وہ فوراً بولی، مجھ سے خوبصورت ہے۔ میں اعتماد سے بولا، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ مجھ سے کوئی لڑکی خوبصورت نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کیا پیلا وشا بھی نہیں؟ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ میں نے ناراض لہجے میں اسے جھڑکا۔ وہ فوراً بولی، معافی چاہتی ہوں، اور لورا کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے اگر بات آگے بڑھانا ہو۔ یقیناً مزاحیہ انداز اپنا کر وہ پلوشا کے دل فگار تذکرے کا کفارہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اطمینان سے بولا، تمہارا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کسی کے فون نمبر کی ضرورت نہیں۔ آئی لو یو زی۔ می ٹو۔ اور اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرا یہ نمبر محفوظ کر لینا، اس پر جب چاہو کال کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے زی، گڈ بائے، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، اور ہو سکے تو تم بھی شادی کر لو، یقیناً تمہیں سنبھلنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اتنے قیمتی مشورے پر مشکور ہوں، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اذان کافی دیر کی ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ لیزونا کے سر سے لپٹے ہوئے دوپٹے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ سردار کی طرف سے پاکستان آنے کی دعوت ملتے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان دونوں کا ملاپ دیکھ کر جانے کیوں میرا دل غم سے بھر گیا تھا۔ سردار خان کو تو چنارے بیگم کا متبادل مل گیا تھا، کیا مجھے بھی پلوشا جیسا کوئی مل پاتا؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دماغ میں نیلی آنکھوں والی گلگارے کا خوبصورت چہرہ لہرایا۔ سر جھٹکتے ہوئے میں نے اس واحیات سوچ کو دماغ سے نکال دیا تھا کہ پلوشا کی جگہ کوئی لڑکی نہیں لے سکتی تھی، اور پھر گلگارے یقیناً کب کی کسی کی دلہن بن چکی ہوگی۔ اس نے اپنے آخری خط میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ مہینے کے اندر اندر شادی کر لے گی، کیونکہ وہ پلوشا کو چھوٹی بہن سمجھتی تھی، اور چھوٹی بہن کا گھر اجاڑنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ لیزونا کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ سے ہم ٹیکسی کروا کر مردان روانہ ہو گئے۔ وہ رات میں اور سردار بیٹھک میں رہے تھے، جبکہ لیزونا اس کی بڑی بہن کے ساتھ گھر میں تھی۔ اگلے دن دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سپہر کو مجھے دلہن سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ سردار کی بہن نے اسے روایتی دلہن کی طرح سجایا تھا۔ لیزونا کا معصوم چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک قیمتی ہار کا تحفہ دیا۔ وہ پوچھنے لگی، ایک بات کہوں ذیشان بھائی؟ کہو۔ آپ پریشان ہیں یا مجھے ہی ایسے لگ رہا ہے؟ میں واقعی پریشان ہوں میری بہن، میں دکھی لہجے میں بولا۔ تھوڑے دن پہلے ہی میری بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ پلوشا کو مرے ہوئے 7-8 ماہ ہو گئے تھے، لیکن یہ کل ہی کی بات لگتی تھی۔ بہت افسوس ہوا بھائی، وہ بھی دکھی ہو گئی تھی۔ چھوڑو اس دل دکھانے والے موضوع کو، میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اگر سردار کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو پریشان نہ ہونا، تمہارا بھائی یہاں موجود ہے، فوراً ہی مجھے کال کرنا۔ جانتی ہوں بھائی، اور مجھے اپنے بھائی پر فخر ہے، البتہ سردار پر مجھے بھروسہ ہے، تبھی تو سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، ورنہ اتنا بڑا قدم کوئی یوں ہی تو نہیں اٹھا لیتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ سردار ایک مخلص اور اچھا انسان تھا۔ اس کے ساتھ وہ لیزونا کو دل سے چاہتا بھی تھا۔ یقیناً ان کی شادی شدہ زندگی نہایت کامیاب ہوتی۔ ویسے مریم بہت پیارا نام ہے، اور تمہارے ساتھ بہت جچتا ہے۔ میں نے اس کے اسلامی نام کو سراہا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ نام مجھے کلمہ پڑھانے والے مولوی صاحب نے دیا ہے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، اللہ پاک آپ کے رشتے کو خوشیوں بھری طوالت دے، باقی گپ شپ بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں سردار سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ گو سردار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میری موجودگی میں وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو پورا وقت نہ دے پاتا۔ وہاں مزید ٹھہر کر میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہاں سے میں نے ثوابی کا رخ کیا تھا۔ رات کا کھانا میں استاد عمر دراز کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باقی کی رات میں انہیں پلوشا کی کہانی سناتا رہا۔ ان کے سامنے روتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا، تم پہلے آدمی تو نہیں ہو جس سے محبوب چھن گیا ہو۔ دنیا بھری پڑی ہے ایسوں سے، البتہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ماضی میں جھانکنے کے بجائے مستقبل پر نظر رکھو، اور بہتر یہی ہوگا کہ شادی کر لو۔ اگر کوئی عورت تمہیں پلوشا کے دکھ سے نجات نہ بھی دے پائی تو اس سے ہونے والے بچے یقیناً یہ کام کر لیں گے، اور اس کی زندہ مثال خود میں ہوں۔ ایک موذی مرض نے مجھ سے بھی جینے کا سہارا چھین لیا تھا، مگر پھر امی جان کی کوشش سے وشما میری زندگی میں آئی، مجھے 2 خوبصورت بچیوں کا تحفہ دیا، اور سمیرا کے بچھڑنے کا دردناک غم نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ میں صاف گوئی سے بولا، فی الحال تو ہمت نہیں ہے استاد جی، البتہ کچھ عرصے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم پر عمل کر پاؤں۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئے تھے۔
رات کافی بیت چکی تھی، انہوں نے مجھے سونے کا مشورہ دیا اور چپ سادھ لی۔ پلوشا کا متبادل کوئی لڑکی بھی نہیں ہو سکتی تھی، البتہ گلگارے ایک ایسی لڑکی تھی جس سے شادی کرنے کا سوچا جا سکتا تھا، مگر وہ بہت پہلے اپنی شادی کا بتا چکی تھی۔ جینیفر بھی ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن وہ بھی کسی اور کی بن چکی تھی، اور جس سے اس نے شادی کی تھی وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ یوں کسی سے اس کی محبت چھیننا یقیناً خود غرضی اور بے حسی کی انتہا ہوتی، بلکہ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ گلگارے نے بھی اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی ایک لڑکی میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی، کشمیری چرواہن رومانہ، جو میری زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گو پلوشا مجھے بہت عزیز تھی اور بہت زیادہ پیاری بھی تھی، لیکن یہ حقیقت جھٹلائے جانے کے قابل نہیں تھی کہ رومانہ پلوشا سے بھی زیادہ پرکشش اور خوبصورت تھی، اور وہ میری زندگی میں پلوشا سے پہلے آئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ مجھے ملی تو اس سے چند ماہ پہلے ہی وہ کسی اور کی بن چکی تھی۔ یہ الٹی سیدھی سوچیں نیند آنے تک میرے دماغ میں چکراتی رہیں۔ اگلے 2 دن میں نے استاد عمر دراز کے پاس ہی گزارے تھے۔ وہاں سے میں گھر آ گیا اور بقیہ چھٹی عدیل کے ساتھ گزاری، اور اسے بھی اپنی باجی کی موت کا علم ہو گیا تھا۔ اس کے نین نقش پلوشا سے بہت زیادہ ملتے تھے، اس لیے وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب تھا۔ میں اس کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابو جان کو بھی وہ بہت زیادہ عزیز تھا۔ ایک دن پھپھو جان رات کے وقت میرے کمرے میں آئیں۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ چند منٹ دائیں بائیں کی گفتگو کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گئیں۔ بیٹا، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی، مجھے بھی کوئی ایسا ہی شک ہو رہا ہے پھپھو جان۔ بہرحال آپ حکم کریں۔ میں ذہنی طور پر کسی انجان لڑکی کے رشتے کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، برا نہ منانا، مگر سچ تو یہ ہے کہ محلے میں دبی زبان میں گلناز بہن کی یہاں موجودگی پر باتیں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے کی کیا ذہنیت ہے۔ گلناز بہن چھوٹی لڑکی نہیں رہے، نہ ہی بھائی جان پر جوانی ٹوٹی پڑ رہی ہے، لیکن باتیں کرنے والوں کی زبان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کوئی اتنی گھٹیا بات سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ لیکن پھپھو جان بھی تو جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھپھو جان کوئی کتنی ہی بکواس کیوں نہ کر لے، میں پلوشا کی ماں کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں اپنی سگی ماں ہی کی طرح سمجھتا ہوں۔ پھپھو جان جھجکتے ہوئے بولی، جب سگی ماں جیسا سمجھتے ہو تو پھر سچ میں ماں بنا کیوں نہیں لیتے؟ مگر پھپھو جان، میں ہکلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ بیٹا، میں مولوی صاحب سے پوچھ چکی ہوں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ گلناز بہن کو بھی میں راضی کر چکی ہوں، صرف آپ کی مرضی باقی ہے۔ اور ابو جان؟ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی اعتراض ہے۔ میں ہنسا۔ مطلب تمام کام مکمل ہے، صرف میرا انتظار تھا۔ بیٹا، اس طرح گلناز بہن کے دل میں یہاں رہنے کے بارے میں جو جھجک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، معترضین کو بھی اپنی بکواس کا خاطر خواہ جواب مل جائے گا۔ پھپھو جان، آپ نے نہایت خوشی کی خبر سنائی ہے۔ کل محلے کے چند بزرگوں کی موجودگی میں یہ بابرکت کام کر لیتے ہیں۔ پھپھو جان میرا ماتھا چوم کر رخصت ہو گئی۔ صبح نماز کے لیے جاتے ہوئے میں نے ابو جان کو شرارتی لہجے میں کہا، ویسے آپ نے انہیں میرا ماں جی کہنے کا بہت الٹ مطلب لیا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، وہ باپ تھے، کہاں ہار ماننے والے تھے۔ ترکی بہ ترکی بولے، تو کیا کروں، گھر میں ایک دلہن کی موجودگی تو ضروری ہے نا، تم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب میں بھی نامرد بن جاؤں؟ میں کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے بہت بہت شکریہ ابو جان، امی جان کی کمی بہت سختی سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، صحیح کہا، لیکن اس سے زیادہ کمی بہو کی محسوس ہو رہی ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سخت گناہ ہے۔ میں نے مسجد میں داخل ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نکاح کی سنت مسجد میں ادا ہو سکتی ہے تو شادی کی بات میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ اس مرتبہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے سنتوں کی نیت باندھ لی کہ جان چھڑانے کا اس سے آسان طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور محلے کے چند معززین کی موجودگی میں یہ بابرکت کام سر انجام پا گیا تھا۔ پلوشا کی ماں کو میں پہلے بھی ماں ہی کہتا تھا کہ ساس بھی ماں ہی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اب تو وہ سچ میں میری ماں بن گئی تھی۔ چھٹی کے بقیہ دنوں میں مجھے ابو جان اور امی جان کے چہروں پر چھائی ہوئی آسودگی، اطمینان اور خوشی دیکھ کر دلی سکون ملا تھا۔ پلوشا کی ماں اور بھائی کو میں نے صرف ماں اور بھائی سمجھا نہیں بلکہ بنا بھی لیا تھا۔ پلوشا کی ماں پہلے بھی میری ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے بعد تو ان کا رویہ سچ مچ امی جان کا سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے میری پلوشیں زندہ ہوتی
تو اس شادی پر کتنا خوشی کا اظہار کرتی۔ یقیناً وہ ہلا گلا کیے بغیر نہ رہتی۔ سردار اور میری چھٹی اکٹھی ہی ختم ہوئی تھی۔ واپسی پر اس کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جو کبھی میری ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت لیزونا یعنی مریم سے باتیں کرتا رہتا۔ ہیڈ فون اس کے کانوں سے کم ہی اترا کرتا تھا۔ مریم کے ساتھ مسلسل انگریزی بول بول کر اس کی انگریزی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ مریم بھی پشتو سیکھنے کی کوشش میں تھی۔ دونوں اس شادی سے خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن انجان نمبر سے کال وصول کر کے مجھے گلگارے کی آواز سننے کو ملی۔ شکر ہے تمہیں یاد تو ہوں، پہچان ہوتے ہی میں نے شکوہ کیا۔ وہ دکھی آواز میں بولی، آپ بھولے کب تھے؟ پھر اتنے عرصے بعد گھنٹی کرنے کی توجیہ کیا کرو گی؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا، آپ کو راجو کہہ سکتی ہوں؟ میرے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک کہنے والی تو رہی نہیں، تم بھی شوق پورا کر لو۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولی، شادی کے دوسرے ہی دن مجھے پلوشہ بہن کے مرنے کی خبر پہنچی۔ آپ کا دوست کمانڈر عبدالحق چھٹی سے واپسی پر ابو جان کو پلوشہ بہن کے مرنے کی دل فگار خبر بتا کر آگے چلا گیا تھا۔ میں گھر آئی تو رنڑا کی زبانی پتہ چلا۔ اس کے بعد ہمت ہی نہ ہوئی کہ خان قلعے جا کر آپ سے بات کر سکوں۔ البتہ اب ہمارے گاؤں میں بھی موبائل فون کے سگنل آ گئے ہیں تو ہمت کر ڈالی۔ شوہر کیسا ہے؟ میں نے تکلیف دہ موضوع سے جان چھڑانا چاہی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، بہت اچھا، اتنا کہ شادی کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ میں نے رنڑا کی بابت پوچھا۔ گل نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لیں خود ہی بات کر لیں۔ موبائل فون لینے کے لیے مسلسل ہی بھیک مانگنے کے انداز میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں رنڑا کی پرجوش آواز سن رہا تھا۔ اس کے بعد سمر خان اور چچا شمریز سے بھی گپ شپ ہوئی۔ آخر میں گل نے چند باتیں کہیں اور مجھے تسلی دی اور ملنے کی درخواست بھی کی۔ کوشش کروں گا کہ جلد ہی آپ کی طرف چکر لگے۔ اسے اطمینان دلا کر میں نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ جینی بھی ہر دوسرے دن کال ضرور کرتی تھی۔ سردار اور مریم کی شادی کا سن کر وہ مجھ سے کافی خفا بھی ہوئی تھی، لیکن رابطہ کرنا نہیں چھوڑا۔ میں زیادہ وقت تربیتی مشقوں میں گزارتا رہتا۔ بھاگ دوڑ، جمنازیم، فائرنگ وغیرہ کے شغل میں دن آسانی سے گزر جاتا۔ میری نشانے بازی پہلے سے بھی نکھر گئی تھی۔ وزیرستان جاتے وقت ایس ایس میرا اور سردار دونوں کا کوڈ نیم تھا، لیکن اب یونٹ میں مجھے زیادہ تر لوگ ایس ایس ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ تعلق رکھنے والے افراد مجھے مختلف ناموں سے پکارتے تھے، لیکن راجو صرف پلوشے کہتی تھی۔ زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، اور پھر اس ٹھہراؤ میں کنکر کمانڈنگ آفیسر کے اردلی نے پھینکا۔ اس وقت میں کینٹین میں بیٹھا سردار کو چھیڑ رہا تھا جب وہ مجھے بلانے وہیں آ گیا۔ ذیشان بھائی کمانڈنگ آفیسر یاد کر رہے ہیں؟ آ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں لا علمی کے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمانڈنگ آفیسر عرفان ملک صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ بیٹھو۔ میرے سلوٹ کا جواب سر کے اشارے سے دیتے ہوئے انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جلدی جلدی سامنے کھلی فائل پر دستخط کرتے ہوئے کام نپٹانے لگے۔ فائل میں موجود آخری کاغذ پر دستخط ثبت کر کے انہوں نے فائل میز پر رکھی، کام ختم ہونے کی مخصوص ٹرے میں پھینکی اور میری جانب متوجہ ہو کر مسکرائے۔ جوان، میرا خیال ہے تم نے کافی آرام کر لیا ہے، اب اگر کام کی بات ہو جائے۔ میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر یقیناً یہ آپ کا احسان ہوگا۔ شاباش۔ وہ دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولے، تیاری کرو، تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے ہیں۔ 4 بجے کی فلائٹ سے تم رینج ماسٹر اپنے ساتھ لے کر گلگت جا رہے ہو، باقی کی تفصیل تمہیں وہیں معلوم ہو جائے گی۔ گلگت ایئرپورٹ پر ہمیں لینے کے لیے ایک یونٹ کی 2 گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، ایک فوجی جیپ اور دوسری سنگل کیبن۔ گلگت میں رکے بغیر ہم نے آگے جانا تھا۔ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے آنے والوں کو ہمارے کام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان سے سر کھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ دوسرا سنائپر الیاس آیا تھا۔ وہ جہلم سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سنائپر تھا اور پہلی بار کسی مشن پر یونٹ سے باہر آیا تھا۔ وہ خاصا پرجوش تھا۔ راولپنڈی کی گرمی یہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گلگت سے ہم نے جگلوٹ کا رخ کیا اور وہاں سے استور روانہ ہوئے۔ 9 بجے کے قریب ہم استور پہنچ گئے تھے۔ رات وہیں آرمی کے مہمان خانے میں گزاری اور اگلے دن 8 بجے استور سے روانہ ہو گئے۔ استور میں اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے سردی میں اضافہ ہوتا جانا تھا۔ سردار کے مشورے پر میں نے گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ الیاس بھی کوٹ وغیرہ ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ ایئرپورٹ ہی سے میں نے ابو جان کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ چند دنوں کے لیے ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں شاید بات نہ ہو سکے۔ امی جان سے بھی بات کر کے میں نے دعائیں لینے میں سستی نہیں دکھائی۔ اس بار یونٹ سے نکلتے وقت راؤ تصور صاحب نے مجھے خصوصی طور پر چند ہدایات کی تھیں۔
استور سے چلم اور وہاں سے برزل ٹاپ کی بلندی کا سفر طے کرتے ہوئے ہمیں دوپہر ہو گئی تھی۔ برزل ٹاپ کے بعد مسلسل اترائی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے دلچسپی سے دائیں بائیں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں بھی دائیں بائیں کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ پہاڑوں سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، لیکن یہاں کے پہاڑ کچھ زیادہ ہی بلند تھے۔ نہ جانے کیوں ان بلند پہاڑوں کو دیکھ کر پلوشے کی یادیں زیادہ ہی حملہ آور ہو گئی تھیں۔ یقیناً ہم دونوں نے جتنا وقت اکٹھے گزارا تھا وہ پہاڑی علاقے ہی میں گزارا تھا۔ اسی وجہ سے پہاڑوں کو دیکھتے ہی وہ دھم سے آنکھوں کے سامنے آ کودتی تھی۔ دمبا باؤ کا طویل میدان طے کر کے ہم شام ڈھلے مطلوبہ یونٹ کے بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ سنا یہی ہے دمبا باؤ بلندی پر موجود دنیا کا سب سے بڑا میدان ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی ہمارا بلاوا آ گیا تھا۔ یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے ہم دونوں کو اپنے کمرے ہی میں بلوا لیا تھا۔ اردلی کو چائے کا بتا کر اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ، یہ کہہ کر ہم نے نشست سنبھال لی۔ تو ذیشان حیدر آپ ہیں؟ اس نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ جی سر، یہ الیاس ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ ملک صاحب کی مہربانی کہ اس نے بہت جلد ہی آپ کو یہاں بھیج دیا۔ کیا کام کا بتایا ہے؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جوان، خاص کر جو تمہاری تعریف سنی ہے نا، تو یقیناً تمہارے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہی ثابت ہوگا۔ لازماً میرے بارے میں انہیں ملک عرفان صاحب ہی نے ایسا کچھ بتا دیا تھا کہ وہ بار بار تعریفی نظروں سے مجھے گھورنے لگتے۔ میں انکساری سے بولا، کام کے بارے میں سن کر ہی کچھ اندازہ لگا پائیں گے سر۔ وہ تفصیل بتلاتے ہوئے بولے، سردیاں شروع ہونے ہی والی ہیں۔ یہاں پر جولائی، اگست اور ستمبر کے پہلے ہفتے تک ہم اپنی دور دراز پوسٹوں پر سال بھر کا راشن ذخیرہ کروا دیتے ہیں۔ یہ کام ویسے تو ہم سول مزدوروں سے لیتے ہیں جو خچروں کے ذریعے تمام پوسٹوں پر راشن پہنچاتے ہیں، لیکن 2 پوسٹیں ایسی ہیں جہاں سول لوگ راشن پہنچانے سے گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں پوسٹیں کافی بلندی پر واقع ہیں، یعنی 19,000 فٹ کی بلندی کافی معنی رکھتی ہے، اور دوسرا یہ وہ پوسٹیں ہیں جو کارگل جنگ میں ہم نے انڈیا سے چھینی تھی، اور معاہدے کے بعد باقی علاقہ تو واپس کر دیا تھا، لیکن ان دونوں پوسٹوں کو معاہدے میں شامل نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں پوسٹیں چونکہ ہم سے زیادہ انڈیا کی پوسٹوں کے قریب ہیں، اس لیے وہ آئے دن ان پوسٹوں کو نشانے پر رکھتے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہمیں فائرنگ کے تبادلے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، البتہ راشن کی ترسیل کے دنوں میں ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ ان دونوں پوسٹوں پر فوجی جوانوں ہی کو راشن چڑھانا پڑتا ہے، اور ایک جوان جب کندھوں پر آٹے یا چینی کی بوری اٹھا کر مشکل چڑھائی طے کر رہا ہو تب وہ فائر کا جواب نہیں دے سکتا۔ البتہ اس کے لیے تو اپنی جان بچانا بھی کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان دونوں پوسٹوں میں فہیم پوسٹ پر ہم راشن سٹور کر چکے ہیں، البتہ خرم پوسٹ پر آدھے سے بھی کم راشن پہنچا پائے ہیں۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر شہزاد اکبر اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹنگے ہوئے نقشے کے پاس پہنچے۔ یہ فہیم او پی ہے اور یہ خرم او پی۔ انہوں نے 2 بلندیوں کی نشاندہی کی۔ اور یہ انڈیا کی وہ 2 پوسٹیں ہیں جہاں سے مسلسل فائر آتا ہے۔ پہلے وہ یہاں آرٹلری کا فائر کرواتے تھے، اور سچ کہوں تو آرٹلری کے فائر سے پھر بھی بچت ہو جاتی تھی۔ آج کل انہوں نے اپنی ان دونوں پوسٹوں پر سنائپر بٹھا رکھے ہیں، اور جو ہمارے جوانوں کے لیے مسائل کھڑے کیے رکھتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم خرم او پی پر چوتھائی سے بھی کم راشن ذخیرہ کر پائے ہیں، اور ہمارے پاس بس 10-15 ہی دن بچے ہیں۔ اس کے بعد برف باری نے شروع ہو جانا ہے، اور تب راشن کی ترسیل ناممکن ہو جائے گی۔ میں بھی نشست چھوڑ کر ان کے قریب پہنچا اور نقشے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، اس زمن میں ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں؟ پرسوں آپ کے کمانڈنگ آفیسر سر عرفان سے بات ہوئی، وہ میرے کورس میٹ ہیں۔ ہم دونوں اکٹھے ہی پی ایم اے سے پاسنگ آؤٹ ہوئے تھے۔ دوران گپ شپ میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا، تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنا ایک بہترین سنائپر میرے پاس بھیج رہے ہیں جو کسی بھی آدمی کو 1900 میٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ گویا آپ ہمیں انڈین سنائپرز کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہہ کر میں ان دونوں پوسٹوں کا انڈیا کی پوسٹوں سے فاصلہ ناپنے لگا۔ شہزاد اکبر صاحب بتا رہے تھے، انڈیا کی ایک پوسٹ فارورڈ 1 اور دوسری کو 777 کہتے ہیں۔ اس کی بلندی 17,777 فٹ تھی، اور 1777 کو مختصر کر کے 777 کہتے تھے۔ آپ دونوں میں سے ایک کو خرم او پی اور دوسرے کو فہیم او پی پر جا کر دشمن کے سنائپرز کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ میرا خیال ہے یہ کام ہم فہیم او پی پر جا کر بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ یوں بھی ہم سنائپرز جوڑی میں کام کرتے ہیں، اور میرا ساتھی پہلی مرتبہ عملی میدان میں آیا ہے، اسے میں اکیلا نہیں بھیج سکتا۔ کرنل صاحب معترض ہوئے، مگر فہیم او پی سے 777 کا فاصلہ 2000 سے زیادہ ہے۔ میں اطمینان سے بولا، یہ میرا درد سر ہے۔
آپ ہمیں کل کا دن دیں اور پرسوں انشاءاللہ آپ اپنی راشن ذخیرہ کرنے والی پارٹی چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے پوچھا اور کل؟ میں نے کہا کل چند جوان خالی جھولے لے کر اوپر چڑھیں گے تاکہ فائر شروع ہونے کے بعد وہ خود کو آڑ میں رکھ کر محفوظ کر سکیں۔ یہ جوان بس دشمن کے سنائپرز کے لیے بطور چارہ پیش کیے جائیں گے۔ تم دونوں کس وقت نکلو گے؟ میں نے پوچھا یہاں سے فہیم اوپی کا فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلہ تو کافی ہے، مگر اس کی بنیاد تک آپ کو گاڑی چھوڑ کر آئے گی اور اس سے آگے بھی 3-4 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں، تو ہم ابھی نکلیں گے۔ کیا؟ انہوں نے حیرانی ظاہر کی۔ میرا خیال ہے آج رات آرام کر لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا سر، آرام ضرور کرتے مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جتنا جلدی اپنے کام پر لگیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ یوں بھی مزدور پیشہ لوگ کام ملنے کے بعد آرام کے بجائے کام ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اچھا لگا۔ انہوں نے تعریفی انداز میں گردن ہلائی۔ چائے پی کر ہم شہزاد صاحب کے کمرے سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے بٹالین کے صوبے دار میجر صاحب کو بلا کر ہمارے آگے جانے کے احکامات دے دیے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہم اپنے سامان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ گو ہمارے لیے آرام کرنا مناسب تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ الیاس کی تھوڑی تربیت ہو جائے۔ ایک سنائپر کو سخت جان اور پر مشقت زندگی کا عادی ہونا چاہیے۔ طویل پہاڑی سفر کے بعد انسانی جسم آرام کا طلبگار ہوتا ہے۔ مسلسل جاگنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور صحیح کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن سنائپرز کی تربیت میں انہیں مسلسل بے آرام رکھ کر ان کے چڑچڑے پن کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ایک زیر تربیت سنائپر کو گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں کے حساب سے جگا کر مقصد پورا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ نیند کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سنائپر کو جب تک وہ خود ہی نہ سونا چاہے اپنی مچان میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا یہ مشن کافی آسان تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آسان مشن کی چھاپ الیاس پر ایسی پڑے کہ وہ ہر مشن کو یوں ہی آسان اور آرام دہ سمجھتا رہے۔ گو وقت آنے پر اسے معلوم ہو جاتا، مگر اس وقت شاید وہ ذہنی طور پر تیار نہ ہوتا اور ایسا ہونے کی صورت میں یقیناً اپنا نقصان کروا بیٹھتا، جبکہ اپنے شاگرد کو میں یوں ہی نقصان اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے پہلے مشن میں نے اپنے محترم استاد صادق کو شہید ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر میری جان بچائی تھی، اور اسی مشن کا اثر تھا کہ بعد میں مجھے ہر قسم کے حالات کو برداشت کرنا آ گیا تھا۔ گو حالیہ مشن میں جان جانے جیسا تو کوئی معاملہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں الیاس کو بے آرام تو رکھ سکتا تھا تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ عملی زندگی تربیت سے کافی مشکل ہوتی ہے۔ ہم 2 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد فہیم اوپی کے بیس میں پہنچ گئے تھے۔ اس کا بیس بھی سطح سمندر سے 14,000 فٹ بلند تھا، جبکہ اس کی بلندی 19,000 فٹ تھی۔ گویا 5,000 فٹ کی بلندی ہم نے پیدل طے کرنا تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ہم نے فہیم اوپی کے بیس سے اپنا سفر شروع کیا۔ سردی ٹھیک ٹھاک طریقے سے حال پوچھ رہی تھی۔ تیز ہوا گویا اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ ہمارے ساتھ آنے والے جوانوں نے الیاس سے رینج ماسٹر کا جھولا لینے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں یہ وزن اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے دوست کہہ کر منع کر دیا۔ بلندی پر پہنچتے ہوئے ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں نے چند منٹ سے زیادہ الیاس کو سستانے نہیں دیا تھا اور فوراً اسے ساتھ لے کر دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لینے باہر نکل آیا۔ اگلا 1 گھنٹہ میں نے اس کے ہمراہ ایسی مناسب جگہ ڈھونڈنے میں گزارا جہاں ہم رینج ماسٹر کو لگا کر فائر کر سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ہندو بنیے نے اتنی سویرے نہیں اٹھنا تھا، اس لیے میں زیادہ دیر الیاس کے ساتھ باہر نہ رہا اور رہائشی بنکر میں گھس گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصنوعی طور پر خود کو کتنی ہی مصیبت اور جوخم میں مبتلا رکھو، وہ حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ اب الیاس کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، لیکن اسے پہلا مشن نہایت ہی آسان مل گیا تھا۔ رہائشی بنکر میں لکڑی کے تختے زمین سے تھوڑا بلندی پر لگا کر سونے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ ہم دونوں قریب قریب پڑے بستروں میں گھس گئے۔ ایک خاص بات بتاؤں الیاس؟ میری طرف کروٹ بدلتے ہوئے وہ بولا۔ جی استاد جی۔ جانتے ہو جب میں اپنے پہلے مشن میں گیا تھا اس وقت استاد صادق میرے ہمراہ تھے۔ جاتے ہوئے راستے ہی میں ان کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ مشن کی تکمیل کے بعد ہم دونوں ایک درخت پر چھپے بیٹھے تھے، تبھی استاد صادق نے مجھے اپنے پہلے مشن کی کہانی سنائی، جس میں ان کے استاد ہاشم نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے شاگرد کو جان بچانے کا موقع دیا تھا۔ یہ کہانی سنانے کے اگلے دن استاد صادق نے مجھے پانی لانے کے بہانے بھیجا، اور جب میں چھپ کر دشمن کے گھیرے سے نکل گیا تب انہوں نے دشمن پر فائر کھول دیا۔ میں چاہ کر بھی ان کی مدد سے قاصر تھا، کیونکہ انہوں نے اسنائپر رائفل کی تمام گولیاں میرے جھولے سے نکالنی تھیں۔ واپسی پر جب استاد راؤ تصور صاحب کو میں نے یہ واقعہ سنایا تب انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی کہ استاد صادق کے استاد ہاشم کو بھی ان کے استاد نے اپنے پہلے ہی مشن میں اسی طرح دشمن کے نرغے میں آنے سے بچایا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا،
اس بات کا کیا مطلب ہوا استاد جی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے مطابق میرا اس مشن میں شہید ہو جانا لازمی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ کافی دور سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس مشن کی صورتحال دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا پیش آئے۔ وہ گھبرا کے بولا، اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو سر۔ کیوں یار، شہادت کی موت تو اعلیٰ موت ہے نا؟ الیاس نے پوچھا، کیا ہر سنائپر کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پہلے مشن پر جاتا ہے تو اس کا استاد اس کے لیے جان قربان کر دیتا ہے؟ ایسا میں نے کب کہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو آپ کی بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار، میری بات کا مطلب تھا کہ خاص سنائپرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مخصوص زنجیر ہے، یعنی میرے استاد صادق، ان کے استاد ہاشم، اور ان کے استاد گل خان، ان کے استاد بشیر، اور اب تمہیں میرے ہمراہ بھیج دیا گیا ہے۔ دوران تربیت بھی تم میرے خصوصی شاگرد رہے ہو، اور جانتے ہو استاد تصور نے آتے وقت میرے کان میں یہی کہا تھا کہ وہ میرے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اس بار یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی، وہ اعتماد سے بولا۔ اور یوں بھی آپ کی جان مجھ سے بہت قیمتی ہے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں استاد جی۔ اچھا تھوڑا آرام کر لو۔ اسے آرام کا مشورہ دیتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یوں بھی مجھے موت کا خوف پہلے بھی کبھی نہیں تھا، اب تو مرنا ایک مذاق ہی لگتا تھا۔ پلوشہ کی جدائی بہت اذیت ناک اور تکلیف دہ تھی۔ ایک دم جب اس کی سوچیں دماغ پر حملہ آور ہوتیں، ہر طرف اندھیرا اور ظلمت ہی نظر آتی۔ ہم نے 3-4 گھنٹوں سے زیادہ آرام نہیں کیا تھا۔ 9 بجے اٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا اور دن کی روشنی میں دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لینے لگے۔ فائر کرنے کے لیے ہم نے ایسی جگہ کا چناؤ کر لیا تھا جہاں سے ہم دشمن کی دونوں پوسٹوں پر فائر گرا سکتے تھے۔ دشمن کی 777 نامی پوسٹ کا ہوائی فاصلہ بظاہر 2 کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن اپ ہل ڈاؤن ہل فارمولے کے مطابق 1900 میٹر بنتا تھا، جبکہ فارورڈ 1 پوسٹ کا فاصلہ 1700 میٹر بن رہا تھا۔ ہماری طرف سے تیاری کا اشارہ ملتے ہی اس یونٹ کے چند جوان خرم او پی کی بلندی طے کرنے لگے۔ تمام نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ لوہے کی یہ جیکٹیں گردن سے نیچے ناف تک کے جسم کو گولی اور دھماکے وغیرہ سے اڑنے والے شیل سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چونکہ ان میں موجود پلیٹوں کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، اس لیے اسے پہن کر چلنے والا خاصی تھکن محسوس کرتا ہے، خاص کر جب یہ جیکٹ پہن کر خرم پوسٹ کی دشوار ترین بلندی پر چڑھنا ہو، اور سونے پہ سہاگا کہ کندھوں پر سامان بھی اٹھایا ہو۔ اسی مشکل کی وجہ سے عام دنوں میں فوجی جوان پوسٹ پر سامان چڑھاتے وقت بلٹ پروف جیکٹیں نہیں پہنتے تھے، لیکن آج چونکہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی پیٹھ پر خالی سامان کے تھیلے لدے تھے، اس لیے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن لی تھیں۔ سب سے پہلے ہم 777 پر موجود دشمن کے سنائپرز کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ایک تو وہ تھوڑا مشکل ہدف ہیں اور دوسرا خرم او پی پر وہیں سے زیادہ فائر آتا ہے۔ جی استاد جی، الیاس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ رینج ماسٹر کے پیچھے میں خود لیٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے الیاس کو فائر کرتے وقت کچھ ضروری احتیاطوں کے بارے میں سمجھانا شروع کیا۔ گو تمام چیزیں اسے دوران تربیت بھی بتائی جا چکی تھیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علم کے تکرار ہی سے وہ دل و دماغ میں جڑ پکڑتا ہے۔ الیاس نے ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپ کر ڈیفلیکشن نوب کو مطلوبہ جگہ پر سیٹ کیا، دشمن کا درست فاصلہ ناپ کر بلندی سے پستی کی جانب فائر کرنے کے فارمولے کے مطابق مخصوص رینج لگائی اور تیار کہہ کر سپارٹر سائٹ کو آنکھوں سے لگا لیا۔ سائٹ میں جھانکتے ہی مجھے دشمن کی پوسٹ واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ ہمارے آدمی ابھی تک اس خاص بلندی پر نہیں پہنچے تھے جہاں سے وہ دشمن کی نظروں میں آ سکتے۔ ہم دونوں اس وقت فہیم او پی پر موجود تھے، وہاں سے خرم او پی مغرب کی جانب واقع تھی۔ یہ دونوں پوسٹیں ان مجاہدوں کے نام سے منسوب ہیں جنہوں نے یہاں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ دشمن کی پوسٹ 777 شمال مغرب کی جانب اور فارورڈ 1 شمال کی جانب موجود تھی۔ اگست کے گرم مہینے میں بھی فہیم اور خرم او پی کے شمال کی جانب ڈھلان پر برف کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور یہ تازہ برف نہیں تھی، یہ کئی سال پرانی برف تھی جو پگھل ہی نہیں پائی تھی، اور چھوٹے سے گلیشیئر کی صورت میں شمال کی جانب موجود ڈھلان پر کافی نیچے تک چلی گئی تھی۔ شمالی ڈھلان پوسٹ کے قریب تو بالکل سیدھی تھی، یعنی 80 ڈگری کا زاویہ بناتی ڈھلان پر برف نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن 100-150 گز کے بعد یہ ڈھلان بتدریج کم ہوتے ہوئے نیچے نالے تک چلی جاتی تھی۔ ہلچل نظر آ رہی ہے، الیاس نے اعلان کیا۔ 2 بندے مجھے بھی دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے، دونوں 2 مختلف مورچوں میں گھس گئے تھے۔ ان مورچوں کے ہول کافی چوڑے تھے، اور ایک سنائپر کو فائر کرنے کے لیے لازمی بات ہے ہول کی 2-2.5 فٹ کی چوڑائی کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو وہ سامنے والے علاقے میں اپنی مرضی کے مطابق شست لے سکتا ہے۔
اب یہ ان کی بدقسمتی ہی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا تھا، اور میرے لیے 2 فٹ کے ہول میں سے شست لے کر فائر کرنا ایسے ہی تھا جیسا مچھلی کے بچے کے لیے تیرنا یا لنگور کے بچے کا درخت پر چڑھنا۔ پہلے دائیں والا مورچہ۔ الیاس کو بتا کر میں نے دائیں والے مورچے پر شست سادھ لی۔ اس وقت تک دشمن کے سنائپر 3-4 فائر کر چکے تھے۔ ان کی تیزی کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ بس نام ہی کے سنائپرز تھے، ورنہ سنائپرز ہوا میں گولیاں نہیں اڑایا کرتے۔ ان کی نالائکی ہی تھی کہ وہ اتنے دنوں تک مسلسل فائر کر کے دشمن کے 4-5 آدمیوں ہی کو قتل کر پائے تھے۔ ایک اور غلطی میں نے یہ جانچی تھی کہ وہ سنائپرز ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر فائر کر رہے تھے۔ گو ایک سنائپر ہر حالت میں فائر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن جب اسے چناؤ کا اختیار دیا جائے تو وہ لیٹنے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ زیادہ اطمینان سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب جیسے میں نے وہاں پہنچتے ہی بجائے مورچے کے اندر کھڑے ہو کر چھت پر فائر کرنے کے لیے جگہ منتخب کی تھی، اپنے سامنے 1 فٹ بلند پتھر کی آڑ رکھ کر میں نے سامنے سے آنے والے فائر کا سدے باب بھی کر لیا تھا۔ یوں بھی دشمن کی دونوں پوسٹیں فہیم او پی سے نیچے تھی، مورچے کے اندر چھاؤں تھی اور رائفل کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہول سے باہر نکلی ہوئی بیرل کو دیکھ کر مجھے فائر کی جگہ کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ اتنے سال کے تجربے کے بعد یہ اندازہ لگانا میرے لیے نہایت ہی آسان تھا۔ مخصوص جگہ پر شست ساتھ کر میں نے ٹریگر دبا دیا اور فوراً ہی شست دوسرے مورچے پر لے جا کر دوسری مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ اس کے بعد بھی میرا کام رکا نہیں تھا۔ دونوں سنائپروں کے گرتے ہی رہائشی بنکر سے 2-3 آدمی بھاگ کر باہر نکلے تھے۔ یقیناً انہیں مورچے میں موجود دوسرے آدمی نے اپنے مرنے والے سنائپرز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پوسٹ کی 4 دیواری صرف اتنی تھی کہ آدمی جھک کر ہی فہیم پوسٹ پر موجود سنتری کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا تھا۔ وہ تینوں تیزی کی کوشش میں جھکے بغیر اس جانب دوڑتے ہوئے پہنچے تھے، اور الحمدللہ مورچے تک صرف ایک ہی سلامت پہنچ پایا تھا۔ 2 کے نصیب میں مزید سانسیں نہیں لکھی تھیں۔ فہیم پوسٹ پر موجود جوانوں نے زوردار نعرہ لگا کر میری حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ 2 دوربینوں کی مدد سے باری باری یہ نظارہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ 777 والے یہ خبر فارورڈ 1 تک پہنچاتے، میں اپنی شست تبدیل کر کے فارورڈ 1 کی جانب موڑ چکا تھا۔ اس مرتبہ کام پہلے کی نسبت بھی آسان تھا۔ الیاس نے جلدی جلدی نئی میگزین بھر کے رائفل کے ساتھ لگائی اور ایلیویشن سائٹ پر رینج کم کر دی۔ اس جانب 2 سنائپروں کے نشانہ بنتے ہی باقی آڑ میں ہو گئے تھے، اور پھر ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بے فائدہ ہی ایمونیشن پھونک رہا تھا، البتہ اتنی عقل انہیں آ گئی تھی کہ وہ آڑ سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ رائفل کے پیچھے سے اٹھ کر میں نے الیاس کو جگہ لینے کا اشارہ کیا اور خود چھت سے نیچے اتر گیا۔ گو 777 پر تو وہ کامیاب فائر نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا فاصلہ زیادہ تھا، البتہ فارورڈ 1 پر موجود آدمیوں کو ضرور نشانہ بنا سکتا تھا۔ فہیم او پی کے پوسٹ کمانڈر صوبیدار اکرم نے بے ساختہ مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ شاباش جوان، جو تعریف سنی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے۔ شکریہ سر، اب آپ اپنے جوانوں کو بتا دیں کہ وہ راشن چڑھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اب انہیں نشانہ ساتھ کر گولی نہیں ماری جا سکے گی۔ صوبیدار اکرم نے خوش دلی سے کہا، یہ بات میں آپ کے کہنے سے پہلے بٹالین میں بتا چکا ہوں۔ کمانڈنگ آفیسر بہت خوش ہیں، اور خرم او پی بیس تک راشن پہنچانے کے لیے راشن گاڑیوں میں رکھا جا رہا ہے۔ میں چائے پی کر دوبارہ مورچے کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ استاد جی، 3 گولیاں چلا کر ایک آدمی کو جہنم رسید کرنے والے شاگرد کی آپ بے عزتی کریں گے کہ داد دیں گے؟ یہ بھی خیال رہے کہ یہ میرا پہلا مشن ہے۔ 2 گولیوں کے ضیاء پر تھپڑ تو مارنا بنتا ہے۔ وہ ہنسا۔ 3-4 اکٹھے ہی لگا دیں، مجھے تھپڑ مارنے کے لیے کیا بار بار چھت پر چڑھتے رہیں گے؟ میں سنجیدہ لہجے میں بولا، الیاس، یاد رکھنا ہمارا حالیہ مشن بالکل پکنک کی مانند ہے، کیونکہ ہمیں جان کا کوئی خطرہ نہیں، جبکہ سنائپر نے عملی زندگی میں فائر کرتے وقت جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ گولی کے خطا جانے کا سیدھا سادہ مطلب جان سے جانا ہوتا ہے۔ چلو، میں یہاں تو 2 گولیوں کے ضیاء کو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ مشکل حالات میں پھنسنے پر تمہارا کیا ہوگا؟ اس وقت میرا غصہ کرنا یا افسوس کرنے سے بات گزر چکی ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں سر، اس کا لہجہ ندامت سے پر تھا۔ ہمارا کام دشمن کو فائر کی آواز سنانا نہیں، جسم میں گولی گھسنے کی اذیت محسوس کرانا ہے۔ خالی ٹخ ٹخ تو اس پوسٹ پر موجود تمہارے بھائی تم سے کئی گنا بہتر کر سکتے تھے۔ ایک عام فوجی درجن بھر گولیاں چلا کر بھی دشمن کا ایک آدمی مار لے تو اسے گھاٹے کا سودا نہیں کہا جاتا، لیکن سنائپر کی گولی کبھی بھی خطا نہیں جاتی۔
یا تو دشمن کی چھاتی میں گھستی ہے یا لوٹ کر خود سنائپر کو آ لگتی ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ گولی لوٹتی کیسے ہے، یقین مانو ایک گولی درجنوں گولیوں کی شکل اختیار کر کے لوٹتی ہے۔